حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ایک جگہ میں چکر دے رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضرت نہ تو آپ اترتے ہیں، نہ آپ کہیں جاتے ہیں، نہ آپ اونٹ کو بٹھاتے ہیں، ایک جگہ پہ کیوں گھما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیو، حضور کی سنتوں میں حکمتیں تلاش کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے لکیر کے فقیر بن کے سنتوں کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ، سنتوں کے اوپر مرنے مٹنے والے بن جاؤ۔ میں مادی اعتبار کی بات نہیں کر رہا، مادی اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں سے آگے بڑھ جائیں، غیروں کے طریقے بے شک اپنائیں، ان کے تجربات سے ہم فائدہ حاصل کریں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، چاند کے اوپر چڑھنے میں، مریخ پہ چڑھنے میں۔ اصل میں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہے کہ دنیا چاند پہ چڑھ گئی، مولوی وہی 1400 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانے طور طریقے یہ چاند پہ چڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں ہوتے۔ چاند پہ چڑھنے کے لیے جانور کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ضروری نہیں ہے، چاند پہ چڑھنے کے لیے جانوروں کی طرح ننگے پھرنا ضروری نہیں ہے، مصنوع لباس پہن کے بھی بندہ چاند پہ چڑھ سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ چاند پہ کیوں چڑھے، آپ چاند پہ چڑھے، آپ مریخ پہ چڑھے، بے شک آپ سورج پہ چڑھ جائیں، لیکن حضور کے طور طریقوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ دنیا کے جس خطے میں جائیں، دنیا کے جس مقام پہ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سینے کے ساتھ چمٹائے رکھیں، مضبوطی سے اپنے ساتھ ان کو نکتے رکھیں۔ کیوں؟ یہود اور نصارہ کی پیروی کرنے والے ان کے طریقوں کو اختیار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم حضور کی نورانی سنتوں کو اپناتے ہوئے شرماتے ہیں، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہماری ترقی اس میں نہیں ہے کہ ہم آگے چلے جائیں، ہماری ترقی یہ ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ ہمیں کہتے تم تو لکیر کی فقیر ہو، میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں، یہ سنتوں کی لکیر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس لکیر پہ چلیں گے، ایک نہ ایک دن محبوب کے قدموں تک ہمیں یہ لکیر پہنچا دے گی۔ تمہارے پاس تو وہ لکیر بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تمہارا رابطہ واشنگٹن سے ہوگا، تمہارا رابطہ لندن سے ہوگا، تمہارا رابطہ دہلی سے ہوگا، پتہ نہیں تم کس طرف جاؤ گے۔ الحمدللہ سنتوں کے ذریعے سے ہمارا ہر وقت مکے اور مدینے سے رابطہ جڑا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں سنتوں کے اوپر شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتر کوئی اور طریقہ دنیا کی کوئی قوم بتا نہیں سکتی، کوئی معاشرہ، کسی تہذیب والے، کسی ثقافت والے ہمیں دکھا نہیں سکتے۔ آج وہ بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں حکمتیں موجود ہیں، اور وہ ان حکمتوں کی بنیاد پہ آج محبوب کی سنتوں کو اپناتے رہے ہیں، اپنا رہے ہیں، ایک ایک سنت کو ہم سے لے رہے ہیں اور ہم سنتوں کو خیر بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ معزز سامعین، معزز خواتین، غیروں کی نکالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ غیروں کی نقالی میں ہمیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اتباع میں عزت ہی عزت ہے، عزت ہی عزت ہے۔ کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ لوگ میرے اوپر ہنسیں گے تو واقعی آپ کے اوپر ہنستے رہیں گے، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ پرواہ نہیں ہے، میں کیا غیروں کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر نبی کی سنتوں کو چھوڑ دوں؟ ہنسنے والے ہنستے رہیں گے، جلنے والے جلتے رہیں گے، میں محبوب کی سنتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سنتوں کو اپنانے سے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اسی معاشرے کے اندر، اسی دنیا کے اندر وہ لوگ بھی تو رہتے ہیں جو سنتوں کو اپنانے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بازاروں میں خریداری کرتے ہیں، انہی ہوٹلوں میں کھانے
آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خام میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں اگلی بات آپ سے عرض کر دوں کہ پروردگار ذوالجلال نے کائنات کی ہر مخلوق میں نر کو حسن بخشا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ جائزہ لے لیں، اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر مخلوق میں نر اور مادے میں سے نر کو اللہ نے حسن بخشا ہے۔ آپ چڑیا اور چڑیا کو دیکھیں، نر کو اللہ نے حسن دیا ہے۔ کبوتر اور کبوتری کو دیکھیں، آپ مور اور مورنی کو دیکھیں، آپ بیل اور گائے کو دیکھیں، آپ بکرے اور بکری کو دیکھیں، آپ شیر اور شیرنی کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ ہم اپنے حضرت کے ساتھ افریقہ کے جنگل میں سفر کر رہے تھے، وہاں پہ حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جنگل میں مختلف جانور دیکھ رہے ہو، ہر جانور میں تم دیکھو گے تمہیں نر کے اندر حسن نظر آئے گا، ایک شان، ایک وقار تمہیں نظر آئے گا۔ پھر فرمانے لگے کہ لگتا یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے انسانوں میں بھی عورت کی بنسبت مرد کو حسن عطا کیا ہے، مرد کو امتیازی شان عطا کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو بندہ اپنے ہاتھوں خود اپنے حسن کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ پروردگار ذوالجلال کی فرشتے ہیں، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، جس دن سے پیدا ہو چکے ہیں اس دن سے لے کے آج تک وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے، عورتوں کو زلفوں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ یہ رب کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرد کے ساتھ داڑھی یہ واقعی اچھی لگتی ہے۔ اور یہ آپ کہیں یا میں کہوں تو شاید کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ تو چونکہ کٹر بنیاد پرست ہیں اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، تجربہ آپ لوگ کر لیں کہ دو بھائی ہوں جن کے قد کاٹ ایک جیسے ہوں، چہرے کے خد و خال ایک جیسے ہوں، ایک کا چہرہ سنت سے سجا ہوا، دوسرے کا چہرہ سنت سے محروم، دونوں کو برابر کھڑا کر دو، کسی شرابی، کبابی، بدکار بندے سے پوچھیں کہ دونوں میں کون سا پیارا لگتا ہے، وہ شرابی کبابی بھی گواہی دے گا کہ جس کا چہرہ سنت سے سجا ہوا ہے وہ پیارا لگتا ہے۔ سنت کس کو پیاری نہیں لگتی؟ کس کو؟ پروردگار ذوالجلال نے وہ کشش سنت میں رکھی ہے، وہ حسن سنت میں رکھا ہے کہ غیروں کے طریقوں میں وہ حسن ہے نہیں، لیکن ہم قدم نہیں بڑھا سکتے۔ قدم بڑھائیں، کوشش کریں، دیکھ لینا رب ذوالجلال کی مدد شامل حال ہوگی۔ کوئی بندہ آپ کو بات میں یہ نہیں کہے گا یار یہ داڑھی آپ نے رکھ لی نا اچھی نہیں لگتی۔ حقیقت یہی ہے کہ جس بندے کی فطرت مسخ ہو وہ تو اور بات ہے، جو نبی کا کلمہ گو ہے، نبی کا عاشق ہے، وہ دیکھے گا، مبارکباد دے گا، کہے گا ہاں بہت پیاری لگتی ہے۔ اور ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بیٹا تو سنت اپنانا چاہتا ہے، ماں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بھائی تو سنت اپنانا چاہتا ہے، بہن رکاوٹ بن جاتی ہے۔ خاوند تو سنت اپنانا چاہتا ہے، بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اے بہن آپ کے اوپر افسوس ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ کیا تجھے سلف صالحین کی خواتین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ ضد کر کر کے اپنے بھائیوں کو دینداری پر مجبور کیا کرتی تھی؟ اے ماں تجھے کیا ہوا؟ تیرے اندر کتنی تبدیلی آ چکی ہے، تو غیروں کی نقالی کر کر کے کتنی بدل چکی ہے۔ سلف صالحین کی خواتین ضد کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کو دین پہ لایا کرتی تھی، اور آپ ضد کر کر کے اپنے بچوں کو بے دین بنا رہی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مائیں جب چھوٹے بچوں کو پینٹ شرٹ پہناتی ہیں اور جب بچہ چل رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو دیکھو میرا بیٹا بالکل انگریز لگتا ہے۔ ہائے بہن، آج تو تجھے اپنا بیٹا انگریز لگتا ہے اور تو بڑی خوش ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اگر آپ کے بیٹے کا حشر انگریزوں کے ساتھ ہوگا اس وقت کیا بنے گا؟ اور پروردگار آپ کا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ کر لے کہ تجھے انگریز بڑے اچھے لگتے تھے، تو اپنے بیٹے کو انگریز بنا کے بڑی خوش ہوتی تھی، لہٰذا آج تجھے میں تمہارے محبوبین سے ملاتا ہوں، لہٰذا تو اپنے محبوبین کے ساتھ کھڑی ہو جا۔ اس وقت پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے وضاقتہ حضور کی طرح بنانی یہ ضروری ہے۔ اور معزز سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی بندہ ایک جملہ بھی گستاخی کے اوپر مبنی کہہ دے ہم برداشت نہیں کرتے، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے۔
کوئی بندہ تحریر میں تھوڑی سی بات لکھ لے ہم برداشت نہیں کرتے، کوئی خاک شائع کر دے ہم برداشت نہیں کرتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی کے بارے میں ادنا سے ادنا ایک بال کے برابر بھی بے ادبی نہ برداشت ہوتی ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ وہ لوگ تو گستاخی کرتے ہی ہیں، ہم کس قدر گستاخ ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم صبح صبح اٹھتے ہیں اور ہم اپنے چہرے کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہی سنتوں کے بال گندی نالی میں ہم پھینک دیتے ہیں، اس نالی میں، اس گٹر میں جہاں بندوں کا پیشاب بھی ہوتا ہے، پخانہ بھی ہوتا ہے، جانوروں کا گوبر بھی ہوتا ہے، اسی نالی کے اندر نبی کی سنتوں کے بال بھی تیر رہے ہوتے ہیں۔ کون یہ بہاتا ہے؟ ہم بہاتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے کہلواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم گستاخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کرنا ضروری ہے، زیر ناف بال جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ صاف کر لے، پانی میں بہا دے، نالی میں بہائے، بہانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس کو کوڑی کے ڈھیر میں پھینکے، پھینکنا جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ پاؤں کے تلے روندے، روندنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ انسان کا جز ہے، اگرچہ زیر ناف بال ہیں پھر بھی انسان کا جز ہے، گندے نالی میں بہانا جائز نہیں ہے۔ اب شریعت تو ان بالوں کو بھی نالی میں بہانے کی اجازت نہیں دیتی، اور ہم روزانہ بلا ناغہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی سنت پانی میں بہا رہے ہوتے ہیں۔ نہ مردوں کو افسوس ہوتا ہے، نہ گھر کی عورتوں کو افسوس ہوتا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے، مردوں کو احساس دلائیں، مردوں کو احساس دلائیں، جب وہ نالی میں بہا رہے ہوتے ہیں کم از کم ایک لمحے کے لیے ان کو متوجہ کر لیا کریں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اس کی نبی سے نسبت نہیں ہے، یہ کہاں پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سلسلہ ترک کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کم از کم ان بالوں کو جمع کر لیں، محفوظ کر دیں، کسی صاف شاپر کے اندر بند کر کے تاکچے میں رکھ لیا کریں، اور ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ان بالوں کے اوپر ڈالا کریں۔ اللہ، میں اپنی داڑھی کے اوپر نہ رکھ سکا، میں کمزور ہوں، میں نفس اور شیطان کا بندہ ہوں، لیکن اللہ میں محبت کی نگاہ سے تیری محبوب کی سنت کی طرف دیکھ رہا ہوں، جس کو میں نے روشن دان میں یا طاق میں سجایا ہوا ہے۔ چند دن متواتر ہم اس طرح روزانہ رکھیں گے اور پھر دیکھتے رہیں گے، ممکن ہے پروردگار ذوالجلال ہمارے دل میں حقیقی محبت پیدا کر دے، اور ہم اپنے چہروں کو سنتوں کے ساتھ سجانے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مائیں ضد کر کے کتنے مطالبے اپنے بیٹوں سے منوا لیتی ہیں، بیویاں اپنے خاوندوں سے کتنے مطالبے منوا لیتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے کتنے مطالبے منوا لیتی ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک مطالبہ ہے۔ کبھی ماں کھانا ترک کر دے، اس وقت تک بیٹا کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو سنت چہرے پہ سجانے کا ارادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ایک وقت، دو وقت، تین وقت وہ کھانا نہیں کھائے گی، بیٹے کا دل نرم ہو جائے گا۔ کبھی بہن اس طرح ضد کر لے اپنے بھائی کے سامنے کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تو نے نبی کی سنت کو چہرے پہ نہیں سجائی۔ دیکھیں بھائی، خود بخود نرم ہو جائے گا، خاوند خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اگر اس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کریں گی تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اپنانے میں حصہ دار بن جائیں گی۔ تو ایک تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائی، شاید آپ کو میرا یہ انداز اچھا نہ لگتا ہو، لیکن میں تمہیں کس طریقے سے سمجھاؤں، میں کیسے آپ کے دلوں میں یہ بات اتار دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں ذلت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں عزت ہی عزت ہے، دنیا میں عزت ہے، آخرت میں عزت ہے۔ میں اپنے دل کے درد کا اظہار تمہارے سامنے کس طرح کروں؟